رفیقان گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی۔ الحمدللہ 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 وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، سبحان اللہ۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، صدق اللہ العظیم۔ میرے نہایت واجب الاحترام علماء اہل سنت، بالخصوص سماحت الشیخ حضرت العلامہ مفتی جاوید القادری صاحب، عالم ربانی حضرت مولانا محبوب خان صاحب قبلہ، حافظ و قاری حضرت ہارون صاحب قبلہ، نقیب اہل سنت مولانا حنیف صاحب و دیگر علماء کرام جن کے اسماء طیبات سے میں واقف نہیں ہوں، اور روزانہ بلا ناغہ پابندی وقت کے ساتھ حاضر آنے والے میرے سنی، جنتی، حنفی، بریلوی بھائیوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آئیے ہم اور آپ تڑپ کر، جی لگا کر امام عالی مقام اور ان کے نانا جان علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان گرامی وقار، آج مجھے کمیٹی والوں کا یہ حکم آیا ہے کہ میں 12 بجا دوں۔ تو واقعی بجا دوں گھڑی کے؟ اور لوگوں کے تو بچتے رہیں گے۔ ہاں حضرات، اسی مناسبت سے میں نے آیت مبارکہ، اللہ کے مقدس کلام کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی۔ مجھے سب سے زیادہ خوشی، یقین جانیے، ماہ محرم میں میں مختلف جگہوں پر تقریر کرتا ہوں، لیکن جیسا زندہ دل مجمع اور بہت غور سے سننے والا، ایک ایک لفظ کو سنتے ہیں آپ لوگ۔ میں سمجھتا ہوں آپ لوگ بولتے نہیں ہیں، آپ کو بولنے کی عادت نہیں ہے، بولنا نہیں آتا، دراصل آپ لوگ غور سے سنتے ہیں اور اتنے مو ہو جاتے ہیں آپ لوگ، یا آپ کو خیال ہی نہیں رہتا ہے کہ سبحان اللہ کہنا چاہیے، حضرت کے قریب جا کر آنا چاہیے، تھوڑا فیض حاصل کرنا چاہیے۔ اچھی بات ہے، سنیں۔ میں نے قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ پڑھی، میرا رب عز و جل فرماتا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں پر غالب آتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہا ہے کہ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑے لوگ غالب آتے ہیں بڑی بڑی جماعتوں پر، بڑے بڑے لشکر پر، فقط اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ واقعہ کربلا میں بھی ایسا ہی کچھ ہے۔ ظاہری طور پر اس وقت جب یہ حادثہ ہوا، امام علی مقام کے ساتھ محض 72 افراد تھے یا 82 افراد تھے، تاریخ میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس سے زیادہ کسی نے بیان نہیں کیے ہیں۔ لیکن یزیدیوں کا لشکر جرار، عسکر طرار جو تازہ دم تھا اور ہر اعتبار سے پورے وسائل ان کے پاس موجود تھے، وہ 22,000 کا تھا۔ اب 22,000 کا لشکر ایک طرف ہے، اب ایک طرف سامنے جو ہے 72 نفوس قدسیہ ہے، اور ان میں بھی سب کے سب مرد نہیں ہے، ان میں بھی سب کے سب جنگجو نہیں ہے، ان میں بھی سب کے سب لڑاکو اور تیر بھالا اٹھانے کے لائق نہیں ہے۔ ان میں تو 6 ماہ کا ایک چھوٹا سا بچہ بھی ہے، ایک 7 سال کی بچی بھی ہے، ان میں ایک بیمار بھی ہے جو بستر سے اٹھ بھی نہیں پا رہا ہے، ان میں عورتیں بھی ہے۔ کل ملا کے ان 72 کے مقابلے میں 22,000 کا لشکر لے کر آیا گیا،
طاقت کو کچلنے کے لیے، حق کو کچلنے کے لیے، حق کی آواز کو کچلنے کے لیے اب آپ اپنے کیلکولیٹر سے جوڑیں کہ ایک آدمی پر 200 آدمی، ایک آدمی پہ 200 سے زائد آدمی آ رہے ہیں، اور اس کے باوجود بہرحال وقتی طور پر ان کی ہار ہو گئی، ان کی شکست ہو گئی، لیکن رب کعبہ کی قسم حسینیت کی جیت قیامت تک کے لیے حق ہے، حق ہے۔ جنگ کربلا کو آپ کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے بہت سے خطیب ایسے ہیں جب کربلا کے واقعات بیان کرتے ہیں تو مجمع پھوٹ پھوٹ کے رونے لگتا ہے، دہاڑیں مارتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ لکھنؤ کا کوئی امام باڑہ ہے جہاں پر کوئی ذاکر مجلس پڑھ رہا ہے۔ ہمارا مقصد آپ کو رلانا، آپ کے آنسو بہانا یا آپ کو غم حسین میں تڑپانا نہیں ہے، بلکہ مقصد حسین سے آگاہ کرنا ہے کہ مقصد حسین ہے کیا کہنے واہ۔ آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ اچھے سے سمجھتے ہیں کہ ایک باپ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، تھوڑا بولنے بھی دو یار، یہ آپ ہی تشریف لے آؤ، اس کو ذرا دوسرے رخ پہ مت لے جانا، لوگ بہت جلدی دوسرے رخ پہ لے جاتے ہیں میری بات، اور لیفٹ والوں کو بولوں تو لیفٹ والے ہی سمجھے، رائٹ والے منہ نہ بگاڑیں۔ عزیزان گرامی وقار، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اب ایک باپ اپنے بچے سے یہ کہتا ہے بیٹا پانی پلا دو، تو بیٹا کہتا ہے ابا آپ بہت اچھے ہیں۔ باپ کہہ رہا بیٹا میرا گلا سوکھ رہا مجھے پانی پلاؤ، بیٹا کہتا ابا آپ بہت اچھے ہیں۔ ایک چھوٹا بچہ جو ابھی چلنا نہیں جانتا، رینگتے رینگتے جا رہا ہے، باپ کے لیے پانی لے کر آ رہا ہے۔ مجھے بتاؤ یہ بچہ صحیح ہے یا وہ صحیح ہے جو باپ کی صرف تعریف کر رہا ہے؟ امام علی مقام کے قصیدے پڑھنا، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نوحے کرنا، مرثیے پڑھنا، ان کے لیے تعزیے نکالنا، رونا دھونا، اور پھر سال بھر تک موت کا سکوت پوری جماعت پہ طاری ہو جائے، یہ مقصد حسین نہیں ہے۔ مقصد حسین یہ ہے کہ ہم لوگ مساجد کو آباد کریں، مقصد حسین یہ ہے کہ اپنے والدین کی تعظیم کریں، مقصد حسین یہ ہے کہ ہم دینی و دنیاوی تعلیم میں آگے ہوں، مقصد حسین یہ ہے ہمارے محلے گھر صاف ستھرے ہوں، مقصد حسین یہ ہے ہم لوگ تجار بنے، تاجر بنے، تجارت کریں، مقصد حسین یہ ہے کہ ہم اپنی جماعت کے ناخواندہ لوگوں کو، غربا اور مساکین کی راہ گیری کریں، ان کی خبر گیری کریں، مقصد حسین یہ ہے کہ ہم لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں۔ قربانی حسین کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے زندگی کے چال ڈھال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت و سیرت کے مطابق ہو۔ مقصد حسین الگ ہے، اور محبت حسین میں ناٹک کرنا، اپنے آپ کو تکلیف دینا، یا پھر تیسرا طبقہ وہ ہے جو امام حسین کی عظیم الشان قربانی کو سیاست کا، پالیٹکس کا نام دیتا ہے، وہ طبقہ جو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کو اہمیت نہیں دیتا، اور یہ کہتا ہے کہ امام علی مقام نے اپنے آپ کو خود مصیبت میں ڈالا، اگر خلیفہ وقت سے آپ بغاوت نہ کرتے تو آپ کے ساتھ جنگ نہ ہوتی۔ ان کا خلیفہ وقت کتنا قابل تھا، کتنا بڑا جنتی تھا۔ کل جن لوگوں نے میری تقریر سنی ہوگی یزید پر، میں نے یزید کا سارا کالا چٹھا آپ کے سامنے رکھ دیا تھا، یزید کا سارا کالا چٹھا میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا تھا۔ عزیزان گرامی وقار، اس کے لیے بڑا دل اور گردہ چاہیے جو یہ کہہ سکے معاذ اللہ کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے خلیفہ وقت سے بغاوت کی ہے۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، اور پوری ایمانداری سے بتاؤ، تم میں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے چہرے پر ایک مٹھی داڑھی نہیں ہے؟ تم میں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کا لباس سنت کے مطابق نہیں ہے؟ تم میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو جوا بھی کھیلتے ہوں گے، سٹا بھی کھیلتے ہوں گے؟ تم میں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے سود کے بھی کاروبار ہے، جو لوگوں کی زمینیں بھی ہڑپتے ہیں؟ تم میں کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے ماں باپ کو دوسروں کے رحم و کرم پہ چھوڑتے ہیں اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اپنی زندگی عیش کے ساتھ گزار رہے ہیں؟ ان خرابیوں کے باوجود بھی مجھے ایمانداری سے بتاؤ، تم میں کا کوئی شخص مسجد میں جائے اور اچانک دیکھے کہ مسجد کے مصلے پہ وہ شخص کھڑا ہوا ہے جس کی نہ داڑھی ہے، نہ اسلامی لباس ہے، پینٹ شرٹ پہنا ہوا ہے، کیا آپ اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟
تم میں کا کوئی بھی اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھے گا، تب آپ اپنی اپنی دکانیں کھول لیں گے فتوے کی، مولانا یہ تو فاسق ہے، اس کا تو لباس بھی سنت کے مطابق نہیں ہے، آخر اس کے پیچھے نماز کیسی ہوگی؟ مجھے بتاؤ یہ مزاج تمہیں ملا کہاں سے کہ فاسق کی اقتداء نہیں کرنی چاہیے، فاسق کے اقتداء میں نماز نہیں ہوتی ہے؟ آپ کہیں گے مولانا یہ مزاج ہمیں کربلا کی دھرتی سے امام علی مقام نے دیا ہے کہ امام علی مقام نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کیا۔ یہ بیعت پیری مریدی والی بیعت نہیں تھی، یہ بیعت ایسی تھی کہ مجھے خلیفہ مان لو، مجھے بادشاہ مان لو، اور جو کچھ میں بے حیائی کا ننگا ناچ ناچوں، حسین تم میرے بیچ میں نہ آنا۔ لیکن امام حسین آخر یہ بے غیرتی کیسے گوارا کر سکتے تھے کہ جن کی رگوں میں فاطمہ زہرا کا دودھ خون بن کر دوڑ رہا ہو، جن کے رگوں میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا خون پاک دوڑ رہا ہو، جن کی رگوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن دوڑ رہا ہو، امام علی مقام ہرگز اس بدتمیزی کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ آج تم میں کا کوئی بھی داڑھی کٹے کو امام بنانے کو تیار نہیں ہے، سود خور کو، شرابی کو، بیاس خور کو، زانی کو، جواری کو امام بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ بھی ایک نماز کا امام۔ تو امام علی مقام پوری امت مسلمہ کا یزید کو کیسے امام بنا سکتے ہیں؟ کیا کہیں گے؟ حق ہے، صحیح ہے، زندہ باد، صحیح ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ، مقصد حسین کو سمجھو، حسین کی عظیم الشان قربانی کو سمجھو۔ میں نے بھی مرنا ہے، آپ کو بھی مرنا ہے، اور کوئی پتہ نہیں کہ کل میں تقریر کے لیے آؤں یا نہ آؤں، یا آپ میں سے کتنے کل آپ آئیں یا نہ آپ آئیں۔ اللہ کو منہ دکھانا ہے، رسول اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ میں پورے اذعان و ایقان کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ اسلام کی 1450 سالہ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، کوئی بھی ایک ایسا مدقق عالم نہیں ہے، ایسا محقق عالم نہیں ہے جس نے امام علی مقام پر تان و تشنیع کی ہو یا ان کی قربانی کو عبث اور بیکار بتایا ہو۔ سب نے حسین کو خراج عقیدت پیش کیا ہے، اور کرنے والے نے تو یہاں تک کیا کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین۔ اچھا اس موقع پہ ایک بات کہوں گا میں، ابھی سوشل میڈیا پر دیکھو، میں بھی چونکہ آج کے دور کا مفتی ہوں، 21ویں صدی کا، تو میں بھی اسمارٹ فون یوز کرتا ہوں، سوشل سائٹ استعمال کرتا ہوں، میرے بھی ہر جگہ بہت سارے اکاؤنٹس ہیں۔ آج کل ایک پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بیٹے، ان کی کتاب ہے تحفہ اثنا عشریہ، تو اس کا اسکین پیج لگا کے، وہ چونکہ کتاب فارسی میں ہے شیعوں کے رد میں، اس کے مقابلے میں اس کا ترجمہ جو دیوبندی عالم منظور نعمانی نے کیا ہے، وہ لوگوں کو بھیجا جا رہا ہے کہ یہ شعر پڑھنا کفر ہے۔ یہ جو شعر میں نے ابھی پڑھا، اور یہ شعر غریب نواز کا نہیں۔ دیکھو کل میں نے بتایا تھا کہ دیوبندی یزید کی حمایت نہیں کرتے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حسین سے محبت کرتے ہوں، وہ حسین سے بھی محبت نہیں کرتے۔ انہوں نے کیا لکھا کہ شاہ عبد العزیز نے لکھا ہے کہ یہ شعر پڑھنا کفر ہے۔ پہلی بات تو جو فارسی کتاب ہے اس میں ایسا کہیں بھی نہیں ہے، جب ترجمہ کیا گیا تو ترجمے میں ڈانڈی ماری گئی، ترجمے کے اندر جو انہوں نے ڈنڈی ماری ہے، جیسے قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، تو اعلیٰ حضرت نے کیا ترجمہ کیا؟ پایا آپ کو اپنی محبت میں گم تو اپنی طرف راستہ دیا۔ اور تھانوی نے کیا کیا؟ آپ کو راستہ ہوا بھٹکا پایا تو آپ کو راستہ دکھایا۔ تو آپ لوگ کہیں گے مولانا قرآن تو غلطی سے پاک ہے، بے شک قرآن اللہ کی کتاب ہے، لیکن ترجمہ تو انسانی ہے، قرآن آسمانی ہے، ترجمہ انسانی ہے، ترجمے میں گڑبڑی ہو سکتی ہے۔ اور تمام اعلیٰ حضرت کے سوا جن بھی بد مذہبوں نے ترجمے کیے ہیں، ترجمے میں گڑبڑی کی ہے، تو جو لوگ قرآن کے ترجمے میں رسول اللہ کی توہین کر سکتے ہیں، کیا وہ شاہ عبد العزیز کی کتاب میں جناب امام حسین کی توہین نہیں کر سکتے ہیں؟ تو کہیں بھی شاہ عبد العزیز نے بھرے مجمع میں اعلان کر رہا ہوں، اور اس میں دیوبندی بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور اہل حدیث بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بے غیرتوں جاؤ اپنے مولوی سے پوچھو اور لا کر دکھاؤ تحفہ اثنا عشریہ کتاب، جس میں یہ لکھا ہو کہ یہ شعر پڑھنا کفر ہے۔ یہ میں مانتا ہوں کہ یہ شعر غریب نواز کے نہیں، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اشعار غریب نواز کے ہیں، یہ اشعار غریب نواز کے نہیں ہیں، یہ کسی کے بھی ہوں، کسی شیعہ کے بھی ہوں، لیکن شعر میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ شعر کیا ہے؟ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، حسین فقیر بھی ہے،
حسین بادشاہ بھی ہے، حسین ایسا فقیر ہے کہ جس کے پاس ظاہری طور پر کچھ نہیں ہے، اور بادشاہ ایسا کہ دونوں جہاں کے خزانوں کی کنجیاں جس کے ہاتھ میں ہیں۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ حسین دین بھی ہے اور دین کو پناہ دینے والے بھی ہے۔ سرداد نداد دست در دست یزید، امام عالی مقام نے یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ نہ دیا، سر دے دیا لیکن ہاتھ نہ دیا۔ حقہ کی بنائے لا الہ است حسین، اس کا ترجمہ پڑھے لکھے لوگ یہ کر رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بنیاد حسین ہے۔ اب ایک گھامرو جب پڑھنے نہیں آتا ہے، فارسی پڑھنے آتی نہیں ہے چغتوں کو، اور رسول اللہ کو اردو پڑھانے کا دعویٰ کرتے ہیں، گھامرو مدرسے میں پڑھنے جاتے ہو کہ گھاس چھیلنے جاتے ہو؟ تم سے کس خبیث نے کہا حقہ کی بنائے لا الہ است حسین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حسین اللہ کی بنیاد ہے۔ یہاں پہ لا الہ الا اللہ سے مراد دین متین ہے، یعنی وہ دین جس میں ہزاروں معبودوں کی پوجا نہیں ہوتی ہے، ایک اللہ واحد قہار کی پرستش ہوتی ہے، اس دین کی بنیاد حسین ہے۔ اگر حسین کو دین کی بنیاد کہا گیا تو اس میں غلط کیا ہے؟ کیا غوث پاک کا لقب نہیں ہے محی الدین؟ محی الدین کا مطلب کیا ہے؟ دین کو زندہ کرنے والا۔ سبحان اللہ، بے شک زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر امام حسین، زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا حضرت خواجہ معین الدین کا نام معین الدین نہیں ہے؟ دین کی مدد کرنے والا، جبکہ اللہ تعالیٰ خود اپنے دین کا حامی و ناصر ہے۔ اچھا تمہارے یہاں ابن تیمیہ کا لقب نہیں ہے شیخ الاسلام؟ ڈائریکٹ اسلام ہی کا شیخ ہو گیا، شیخ المسلمین نہیں، شیخ الاسلام۔ کیا تھانوی کو حکیم الامت نہیں کہتے ہو؟ تو امت میں تو تمام اولیاء تمام صحابہ بھی آ گئے، تو کیا تھانوی ان کا بھی حکیم تھا؟ لیکن ہماری عقلیں تمہاری طرح نہیں ہے، ہم جانتے ہیں کہ جب بھی کسی کو کوئی لقب دیا جاتا ہے تو اس کے زمانے اور بعد والوں کے لیے ہوتا ہے، پہلوں کے لیے نہیں۔ یہ تمہاری عقلیں ماری گئی ہے کہ القاب کا دائرہ تم پیچھے کھینچ کر لے جاتے ہو، تو یقیناً اگر میدان کرب و بلا میں سیدہ کے لال نے، فاطمہ زہرا کے بیٹے نے اپنے خون سے اسلام کے درخت کو سینچا نہ ہوتا تو واللہ باللہ تاللہ اسلام اس حالت میں ہم تک نہیں پہنچ سکتا تھا، بے شک اسلام اس حالت میں ہم تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ تو یہ کہا گیا حقہ کی بنائے لا الہ است حسین، کہ سچ یہ ہے، حق یہ ہے، درست یہ ہے کہ دین کی بنیاد حسین ہے۔ اگر حسین کو دین کی بنیاد کہا گیا ہے تو اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ اس شعر کو پڑھ سکتے ہیں عزیزان گرامی وقار۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ امام علی مقام کی عظیم الشان قربانی کے بعد دنیا کی آنکھیں کھل گئی اور دنیا نے جان لیا کہ حالات کیسے بھی ہو، ماحول کیسا بھی ہو، لیکن باطل کے سامنے سر نہ جھکانا چاہیے۔ اب آئیے میں آپ کو جنگ کربلا کی طرف لے چلوں، جنگ کربلا کی طرف۔ اب یہاں سے آپ کو بیان بغور سماعت کرنا ہے، اور ایک بات میری یاد رکھیے، میں بڑائی کے طور پہ نہیں بول رہا ہوں، تحدیث نعمت کے طور پہ، اللہ کا شکر ادا کرنے کے طور پر، کہ کربلا کے معاملے میں میں بہت احتیاط برتتا ہوں، بہت احتیاط، اور وہی واقعات و حکایات بیان کرتا ہوں جو صحیح سند کے ساتھ روایت ہے، ورنہ تو مارکیٹ میں ایسی کتاب ہے کہ پڑھو تو آپ کا گھر ہی ماتم کدہ بن جائے گا، ایسی رلانے والی۔ وہ ہمارا مقصد نہیں ہے، غم کو تازہ کرنا نہیں ہے۔ میدان کربلا کی طرف کوچ کرنے سے پہلے مقصد حسین کو آپ نے سماعت کیا کیا ہے؟ جیسے ہی دمشق کی سرزمین پر ملک شام میں حضرت امیر معاویہ کا وصال ہو گیا، پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق، پھر عمر فاروق، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی، پھر امام حسن مجتبیٰ، اور انہوں نے خلافت کس کو دی تھی ذرا بولو تو؟ حضرت امیر معاویہ۔ تو حضرت امیر معاویہ خلیفہ راشد نہیں ہے، ان کی خلافت خلافت راشدہ نہیں ہے، ان کی خلافت کو خلافت عادلہ کہتے ہیں۔ حضرت ابو بکر سے امام حسن مجتبیٰ تک جو خلافت تھی وہ خلافت راشدہ ہے، اور جو حضرت امیر معاویہ کی ہے وہ خلافت عادلہ ہے۔ حضرت امیر معاویہ کا جب ہجری 60 میں دمشق میں انتقال ہوا لقوا کی بیماری سے، تو آپ نے یزید کو بلا کر وصیت کی، میں نے آپ کو بتایا، اور پھر یزید تخت خلافت پر بیٹھا تو یزید نے دیکھا کہ اب میں ہر گورے کالے کا مالک ہو گیا، اب میرا پورے عالم میں اختیار چلنے والا ہے۔ تو یزید نے یہ کام کیا کہ ہر طرف اپنے خلیفہ ہونے کی خبر پہنچائی،
اور کہا مدینے میں امام حسین رکے ہوئے ہیں، حضرت طلحہ بھی ہیں، عبداللہ بن زبیر بھی ہیں، ان لوگوں سے میری بیعت لے لو۔ اب جب مدینے کے اندر یزید کا قاصد آیا تو ولید بن عقبہ مدینے کے گورنر تھے، انہوں نے امام علی مقام کو بلا کر بھیجا کہ آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ یہ واقعہ ہے ہجری 60 کا۔ امام علی مقام چند جوانوں کے ساتھ تشریف لائے، گورنر نے اپنے گھر میں بلایا، امام علی مقام کے ساتھی باہر کھڑے ہوئے ہیں۔ گورنر نے کہا کہ اے امام علی مقام، اے سیدہ کے لال، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ امیر شام امیر المومنین حضرت امیر معاویہ وصال پا گئے۔ امام علی مقام نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی، پھر انہوں نے کہا کہ اے امام پاک، اور آپ کے بعد آپ کا بیٹا یزید تخت حکومت پر بیٹھا ہوا ہے، اور اس نے مجھے یہ کہلا بھیجا ہے کہ میں آپ سے بیعت لوں، تو آپ یزید کی بیعت کر لیں۔ امام علی مقام نے فرمایا بیعت مجھ سے کرنا ہے تو اس بند کمرے میں نہیں، کھلے میدان میں میری بیعت لو، میں بند کمرے میں بیعت کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ تو اسی وقت مروان وہاں پر آ گیا، مروان بن حکم، یہ وہ شخص ہے جب یہ اسے رسول اللہ کی بارگاہ میں لایا گیا، جب پیدا ہوا کہ رسول اللہ کچھ چبا کے اس کے منہ میں ڈالیں تو سرکار نے فرمایا یہ گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے۔ غیبدہ نبی نے جانا تھا کہ آگے چل کے یہ بہت فتنے پیدا کرے گا۔ مروان آ گیا، مروان نے کہا کیا امام علی مقام بیعت کر لو؟ امام علی مقام نے فرمایا میں بیعت نہیں کرنے والا اس طرح سے۔ آپ جانے لگے تو مروان نے کہا پکڑ کے ان کے ساتھ جنگ کر لو، پکڑ کے ان کے ساتھ جنگ کر لو، اس کو لے جاؤ کہیں بٹھا، درود پاک پڑھنے اللہم صلی علیہ۔ جب امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے بیعت سے انکار کیا تو مروان نے کہا کہ یہی موقع ہے، امام علی مقام نہتے ہیں اور ان پر حملہ کر کے کام تمام کر دو۔ ولید بن عقبہ نے کہا تیری ماں تجھ پر روئے، کیا تو مجھے ایسی بات کی تعلیم کرتا ہے کہ میں رسول اللہ کے نواسے کو شہید کروں؟ بے وقوف، مجھ سے اس بات کی امید نہ کرنا۔ آپ نے امام علی مقام کو جانے دیا۔ اب امام علی مقام تشریف لائے اور آپ نے سوچ لیا کہ اب ماحول مدینے کا ایسا نہیں ہے کہ میں مدینے میں رہ سکوں۔ یہ ہجری 60 کے واقعات ہیں، مدینے میں ایسا ماحول نہیں ہے کہ میں رہ سکوں۔ آپ گھر میں آئے، تمام گھر والوں کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا سنو، مروان کی جو ہے مدینے میں چلتی ہے اور جو گورنر ہے وہ ایک کٹ پتلی کی طرح ہے، اس کے ہاتھ میں کوئی پاور نہیں ہے، یزید بار بار ٹارچر کرے گا، پریشان کرے گا۔ ایک کام کرو، ہم لوگ مدینے کو چھوڑ کر مکہ چلتے ہیں۔ گھر والے راضی تو نہ ہوئے، اور راضی ہوں گے بھی کیسے کہ یہ وہ مدینہ ہے کہ جب حسین کے نانا پر مکے کی دھرتی کو تنگ کر دیا گیا، حالت نماز میں رسول اللہ کی پیٹھ پہ اوجھڑی ڈالی گئی، راستے میں کانٹے بچھائے گئے، رسول کریم اور ان کے اصحاب کو 3 سال تک شعب ابی طالب میں قید کیا گیا۔ وہ مکہ جہاں رسول اللہ پہ پتھر پھینکے جاتے تھے، جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے تو کفار مکہ کان میں روئی ڈالتے کہ محمد کی آواز میں جادو ہے، کہیں محمد کی آواز ہمارے دلوں میں گھر نہ کر جائے اور ہم محمد کا کلمہ نہ پڑھ لے۔ اس لیے سرکار کو جادوگر کہا جاتا، کاہن کہا جاتا، سرکار کو کہا جاتا کہ ان کے اوپر جنات کا اثر ہے۔ جب اتنا ستایا گیا، اتنا ستایا گیا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے رات کی اندھیریوں میں، رات کی تاریکیوں میں مکے کو الوداع کہا۔ اور اگر پوری دنیا میں رسول اللہ نے مکے کے بعد کسی زمین کو چنا ہے تو وہ مدینے کی پاک زمین ہے۔ سبحان اللہ، زندہ باد، سبحان اللہ۔ وہ مدینے کی پاک زمین ہے، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ آدمی وہیں دفن ہوتا ہے جہاں کی مٹی سے وہ بنایا جاتا ہے۔ ذرا تو غور کیجئے کہ مدینے کی مٹی وہ ہے جہاں سے آقا کا جسم پاک بنایا گیا ہے، جہاں سے آقا کے جسم پاک کی تخلیق کی گئی ہے۔ ارے یہ وہ مقدس شہر ہے جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، ایسی بابرکت جگہ، ایسی بابرکت جگہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت آسی غازی پوری کہتے ہیں
او پائے نظر ہوش میں آ کوئے نبی ہے، او پائے نظر ہوش میں آ کوئے نبی ہے، آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے، اللہ 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 اللہ، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ۔ آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے۔ آج وہ مکہ آج وہ مدینہ جس مدینے والوں نے رسول اللہ کو مکے سے نکال دیے جانے کے بعد اپنے گاؤں میں پناہ دی، اپنے شہر میں پناہ دی، اور جہاں سے اسلام کی کرنیں چہار دانگے عالم میں پھیل گئی، اسلام پوری شان و شوکت کے ساتھ دنیا میں پھیل رہا تھا، آج اسی رسول اللہ کے وطن عزیز سے جہاں سرکار کی آخری آرام گاہ ہے، حسین کو وطن چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ ارے امام حسین یہی تو پیدا ہوئے مدینے میں، یہی کی گلیوں میں تو حسین کا بچپن گزرا ہے، یہی تو حسین کھیلا کرتے تھے، دوڑا کرتے تھے، کبھی اس گھر میں کبھی اس گھر میں، کبھی مدینے کے کوچہ وہ بازار میں۔ آج 60 سال، آج تقریباً 57 سال کی عمر میں امام علی مقام کو وہ وقت بھی آ گیا کہ مدینہ چھوڑنے پہ مجبور کیا جا رہا ہے۔ ذرا تو غور کیجئے، آپ پر اگر کبھی ایسا وقت آئے کہ آپ کو اپنا شہر عزیز چھوڑنا پڑے، آپ پر کیا بیتیں گی، امام علی مقام پر کیا بیتی ہوں گی، ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ ارے مدینہ تو محبت وحی ہے، جہاں اللہ نے وحی کو نازل فرمایا ہے، جہاں ہزاروں صحابہ کرام آرام فرما ہے، جہاں انبیاء کا تاجدار آرام فرما ہے۔ ارے مدینہ تو وہ سرزمین ہے، مدینہ تو وہ سرزمین ہے، کتابوں میں آتا ہے ایک مرتبہ آسمان و زمین کا مناظرہ ہوا، ڈیبیٹ ہوا، آسمان و زمین کے بیچ میں مکالمہ ہوا، آسمان نے کہا میں بڑا، زمین نے کہا میں بڑی، دونوں میں مکالمے ہوتے رہے۔ آسمان نے کہا مجھ میں چاند و سورج ہے، مجھ میں چاند و سورج کی قندیلیں روشن ہے، زمین نے کہا مجھ پر پہاڑ ہے، دریا رواں دواں ہے، مجھ پہ طرح طرح کے پھل میں، مجھ پر طرح طرح کے پودے ہیں۔ زمین اپنی نعمتیں گنوا رہی ہے، آسمان اپنی نعمتیں گنوا رہا ہے۔ پھر آسمان نے کہا سن، مجھ پہ اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، مجھ پر جنت و دوزخ ہے، مجھ پر ملائکہ کا مسکن ہے۔ پھر زمین نے کیا کہا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خم ہو گئی پشت فلک اس تان زمین سے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خم ہو گئی۔ اچھا آپ آسمان کو دیکھو، آسمان سیدھا دکھتا ہے، چاروں طرف نگاہ دوڑاؤ ایسے لگتا ہے جیسے کوئی کٹورا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آسمان کی پیٹھ ٹیڑھی ہو گئی، خم ہو گئی، فرماتے ہیں خم ہو گئی پشت فلک اس تان زمین سے، سن ہم پہ ہے مدینہ وہ رتبہ ہے ہمیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کلام اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، ذکر شہدائے کربلا، عظمت امام حسین، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ۔ سن ہم پہ ہے مدینہ وہ رتبہ ہے ہمارا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں غبار المدینہ شفاء الجزام، مدینے کی مٹی جزام والوں کے لیے شفا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو مدینے والوں سے بغض رکھتا ہے، اہل مدینہ سے کینہ رکھتا ہے، وہ پانی میں ایسے گھلتا ہے جیسے نمک گھلتا ہے۔ مجھے بتاؤ آج امام علی مقام پر اس مقدس سرزمین کو تنگ کر دیا گیا ہے۔ آپ رات کی تاریکی میں اپنے گھر والوں سے کہتے ہیں اونٹوں کے کجاوے کس لو، گھوڑوں پہ زین ڈال لو، اپنا سامان باندھ لو۔ اب مجھے نہیں محسوس ہوتا ہے کہ دوبارہ مدینے میں آنا نصیب ہوگا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ امام علی مقام اپنی والدہ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں آتے ہیں اور رو رو کے اپنی آپ بیتی سناتے ہیں، امی جان آپ نے اسی مقدس سرزمین پہ مجھے پیدا کیا، یہی آپ نے مجھے اپنے دودھ سے سرفراز سیراب کیا، یہی آپ نے مجھے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا ہے۔ آج نانا جان کی امت نے مجھ پر وہ حالات کر دیے ہیں کہ مجھے یہ شہر چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ امی جان آپ کا حسین جا رہا ہے، ہو سکتا ہے حسین کو دوبارہ آپ کی قبر پہ آنا نصیب نہ ہو۔ اے میری ماں میرا آخری سلام قبول کرو، ذرا بتاؤ تو ایک بیٹا اپنی ماں کی قبر پہ جائے اور آخری سلام پیش کرے، اس بیٹے کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی، یہ تصور ہم نہیں کر سکتے۔ امام علی مقام سے پوچھو کہ جب وہ اپنی والدہ کی قبر اطہر پہ آخری سلام پیش کر رہے تھے امام پاک پر کیا گزری ہوگی۔ امام پاک وہاں سے بھائی امام حسن مجتبیٰ کی قبر پہ آتے ہیں، بھائی سے ودا لیتے ہیں، اب سید انبیاء کی بارگاہ میں آ رہے ہیں، رسولوں کے تاجدار کی بارگاہ میں آ رہے ہیں، ان کی بارگاہ میں آ رہے ہیں کہ جن کی بارگاہ میں 70,000 فرشتے صبح 70,000 فرشتے شام کو زلف و رخ کی بندگی کرنے کے لیے آتے ہیں۔ امام علی مقام روضہ اطہر کے سامنے کھڑے ہیں، بلک بلک کے رو رہے ہیں، سنہری جالیوں کو پکڑے ہوئے ہیں۔ نانا جان آپ کا یہ پیارا نواسا جا رہا
رہا ہے جس کے لیے آپ نے حالت نماز میں جب میں آپ کی پیٹھ پر سوار ہوا آپ نے نماز کو طویل کر دیا. نانا جان آپ کا وہ نواسا جا رہا ہے کہ جب آپ منبر پہ بیان کر رہے ہو اور میں مسجد میں آ جاتا آپ کہتے چھوٹے بچے کو اٹھا کر لاؤ. آپ خطبہ دیتے دیتے مجھے مانی پر بٹھایا کرتے تھے. اے اللہ کے رسول علیہ السلام, اے میرے پیارے نانا جان, آج میں آپ کا شہر چھوڑ کر جا رہا ہوں اور مجھے محسوس ہوتا ہے دوبارہ میں آپ کی قبر انور کے پاس حاضر نہ آ سکوں گا. یا رسول اللہ میرا سلام قبول کیجئے, حسین کا سلام قبول کیجئے, مجھے استقامت عطا فرمائیے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, ذکر امام حسین. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یا رسول اللہ علیہ کا سلام, مجھے استقامت عطا فرمائیے, قرآن و سنت پر ڈٹے رہنے کی توفیق عطا فرمائیے. آپ زارو قطار رونے لگے. رات کی تاریکی ہے, رات کا اندھیرا ہے. ٹھیک یہی حالات حسین کے نانا پر بھی تھے, ٹھیک یہی حالات حسین کے نانا پر بھی تھے جب آپ مکے سے رات کے اندھیرے میں نکلے تھے. اور لیکن اس وقت معاملہ یہ تھا کہ ستانے والے, بھگانے والے, پریشان کرنے والے بتوں کے پجاری تھے. اور آج معاملہ یہ ہے کلمہ پڑھنے والے ہیں, نماز پڑھنے والے ہیں, درود و سلام پڑھنے والے ہیں, اہل بیت پاک پر نماز میں درود پڑھنے والے ہیں. انہوں نے مدینے کی زمین تنگ کر دی. اللہ اللہ, امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے نکلتے ہیں. آخری بار جب آپ نے مدینے کو دیکھا تو تڑپ کر کہا اے مدینہ تو وہی ہے جب میرے نانا جان اس شہر میں آئے تھے تو انصار کی بچیوں نے کہا تھا طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایھا المبعوث فینا. اے مدینہ تو وہی شہر ہے جہاں تو نے میرے نانا جان کا استقبال کیا تھا. آج حسین کا آخری سلام لے لے. اے مدینے کی در و دیوار, اب تمہارے قدم حسین, اب تمہاری زمین کو حسین کے قدم نہیں روندیں گے. اب حسین تم سے آخری بار جدا ہو رہا ہے. اللہ اللہ, امام علی مقام اپنے چند گھر والوں کو لے کر وہاں سے نکلتے ہیں, مکے کی طرف تشریف لے جاتے ہیں. یہ واقعہ 4 شعبان ہجری 60 کا ہے, رمضان سے پہلے کا مہینہ شعبان. جب آپ مکہ تشریف لائے تو اب مکے میں پرسکون طریقے سے ہیں, لیکن جیسے میں نے بتایا کوفہ شہر جہاں پر یزید کا گورنر مقرر تھا, وہاں سے شیعہ فرقہ اس وقت نیا نیا پیدا ہوا تھا. نیا نیا شیعان علی, یہ پہلے رافضی نہیں تھے, بعد میں رافضی ہوئے. اس وقت ان کے عقائد گمراہیت کے حد تک خراب تھے, آج یہ کافر ہو گئے. تو شیعان علی نے امام علی مقام کو خط لکھا. تو پہلا خط جو لے کر امام علی مقام کی بارگاہ میں آیا عبداللہ بن سبی حمدانی اور عبداللہ بن دال, یہ 2 لوگ خط لے کر آئے. کوفہ کے شیعوں نے خط لکھا کہ اے امام علی مقام, ہم نے آپ کے باپ علی کی قیادت میں جنگیں لڑی ہے, وہ ہمارے خلیفہ تھے. پھر آپ کے بھائی امام حسن مجتبیٰ کو ہم نے خلیفہ مانا, لیکن آپ کے بھائی نے ہم پر امیر معاویہ کو مقرر کیا تو ہم نے ان کی بھی مانی. لیکن امیر معاویہ کے بعد یزید کو ہم لوگ ہرگز نہیں ماننے والے ہیں. ہم کیسے مانے جب رسول اللہ کا نواسہ دنیا میں موجود ہے اور تمام صلاحیتیں اس کے اندر موجود ہے, وہ ہر لحاظ سے کامل و مکمل ہے. تو آپ کے ہوتے ہوئے تخت خلافت پر کوئی اور نہیں بیٹھ سکتا ہے. آپ تشریف لائیے. ہزاروں گردنیں آپ کے راستے میں کٹنے کے لیے تیار ہیں, ہزاروں سر آپ کے قدموں میں بچھنے کے لیے تیار ہے. آپ تشریف لے آئیے. یکے بعد دیگرے 2 دن میں 53 چٹھیاں امام حسین کے پاس آئی. 53 چٹھیاں کنہوں نے بھیجا؟ شیعوں نے. اچھے سے یاد رکھنا, قاتلان حسین کون ہے؟ ڈرو مت, جم کے بولو, ذمہ داری میری ہے, حوالہ میں دوں گا. آج جو سینہ پیٹتے نا یا حسین ہم نہ تھے, یا حسین ہم نہ تھے, تو تم ہی تھے, تمہارے باپ دادا تھے. تاریخ کے منہ پہ تماچا مت مارو. پیچھے سے بمبئی کے لڑکے کہتے ہیں کھچڑا کھانے میں کم نہ تھے. پہلے تو سینہ پیٹیں گے اور جیسے ہی کھانے کی باری آئیں گی دھڑا دھڑ مریں گے ایک دوسرے پر. غم حسین گھنٹہ آدھا گھنٹے کا ہی رہتا ہے ان کا. ان کے ہی باپ دادا تھے. انہوں نے چٹھیاں لکھ لکھ کر بلایا, لکھ لکھ کر بلایا. امام علی مقام آپ تشریف لائے. اب مجھے بتاؤ, اگر امام علی مقام کوفہ نہ جاتے اور کل قیامت کے میدان میں کوفہ کے لوگ کہتے یا اللہ ایک ظالم جابر باغی حق کو بدلنے والا بادشاہ ہم پر مسلط کیا گیا,
اور لائق فائق ہوتے ہوئے بھی امام حسین نے ہماری خبر نہ لی، تو امام حسین غلطی پر تھے کہ نہیں تھے؟ بے شک غلطی پہ ہوتے امام حسین اگر نہ جاتے۔ امام حسین کے پاس اتنی چٹھیاں آئی اور اس میں ایسا ایسا مواد اور ایسی ایسی باتیں لکھی تھی کہ امام عالی مقام کو بادل ناخواستہ، یعنی نہ چاہتے ہوئے بھی کوفہ جانے کا آپ نے عزم کر لیا۔ اب جب کوفہ جانے کی تیاری کی تو تمام بڑے بڑے اجلہ صحابہ رسول اللہ کے ساتھ ہی جمع ہو گئے کہ دنیا میں ایک آپ ہی تو ہیں رسول اللہ کے آخری نواسے، اور تو کوئی نہیں ہے جن کو دیکھ کر ہم آنکھیں ٹھنڈی کریں۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اے امام عالی مقام، ہم اللہ و رسول کا واسطہ دیتے ہیں، یہاں پر ہزاروں گردنیں آپ کے ساتھ ہے، آپ جو چاہیں وہ ہو سکتا ہے، آپ کوفہ تشریف نہ لے جائے۔ امام علی مقام نے ساری چٹھیوں کا ایک بوڑا لا کر سامنے رکھا، کہا پڑھو۔ ان چٹھیوں کو پڑھنے کے بعد کیا میرا فرض نہیں ہے؟ جب لوگ کہہ رہے ہیں یزید اپنی پھوپھی سے نکاح کر رہا ہے، یزید بندروں سے کھیل رہا ہے، یزید رنڈیوں کو نچا رہا ہے، یزید شراب پی کر مست کتے کی طرح پڑا ہوا ہے، یزید اللہ کے رسول کی سنت کو بدل رہا ہے، یزید نے خطبے میں اپنا نام، اپنے باپ دادا کا نام شامل کیا ہے، کیا اب بھی میں لوگوں کے پاس نہ جاؤں تو قیامت کے میدان میں نانا جان کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ میں قیامت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ میرا فرض یہ ہے کہ میں وہاں جاؤں۔ پھر لوگوں نے کہا ایک گزارش مان لیجئے، ایک گزارش مان لیں۔ امام نے پوچھا کون سی؟ کہا حضور جانا ہے تو پہلے کسی کو بھیج کر حالات پتا کریں کیسے ہیں حالات۔ تو امام علی مقام کو یہ تدبیر کچھ ٹھیک معلوم ہوئی، تو آپ نے اپنے چچیرے بھائی مسلم بن عقیل کو، حضرت عقیل کے بیٹے کو کہا کہ تم کوفہ جاؤ۔ حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ تشریف لائے تو ان کے ساتھ ان کے بیٹے محمد اور ابراہیم تھے۔ جب یہ کوفہ آئے، سفر کی صعوبتیں برداشت کرتے ہوئے، وہ زمانہ تصور کیجئے اونٹ سے سفر کرنا ہے اور آج جیسا معاملہ نہیں تھا، وہ سفر کی تکالیف برداشت کر کے کوفہ پہنچے تو 40,000 سے زیادہ لوگ ویلکم کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، 40,000 سے زیادہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اب امام مسلم نے دیکھا کہ سارا ماحول تو اپنا ہی اپنا، ساروں کی تلواریں جگمگا رہی ہے، چمچما رہی ہے، اور کسی دم میں بھی باغیوں کے خون کی پیاسی ہو سکتی ہے۔ امام علی مقام نے جب یہ ماحول دیکھا تو فی الفور خط لکھا کہ امام علی مقام میں پہنچ گیا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ 40,000 لوگ تو صرف میرے استقبال کے لیے آئے ہیں اور نہ جانے کتنے لوگ ہیں، آپ بغیر تاخیر کے اور دیری کے میرا خط ملتے ہی کوفہ آ جائے۔ یہ خط لے کے قاصد نکل گیا، لیکن یہاں پر کچھ اور ہو گیا، کچھ الٹا ہی ہو گیا۔ ہوا یوں کہ کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر تھے، وہ صحابی تھے اور اہل بیت کے لیے ان کے دل میں محبت تھی۔ تو کوفہ میں جو یزید کے چاہنے والے تھے انہوں نے یزید کو خط لکھا کہ حسین کا بھائی مسلم آیا ہوا ہے اور 40,000 نوجوانوں نے اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لی ہے اور دن بدن لوگ بڑھ رہے ہیں، کہیں یہ لوگ قصر خلافت کو تہس نہس نہ کر دے اور امیر المومنین خلیفۃ المسلمین یعنی آپ کو، اے حضرت یزید، آپ کو صفحہ ہستی سے نہ مٹا دے، آپ اس کا کچھ انتظام کیجئے۔ جب یزید کو پتا چلا کہ مسلم کوفہ میں آئے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ کوئی سختی نہیں برتی جا رہی ہے تو یزید نے بصرہ کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد بدنہاد اس خبیث کو کہا کہ تم بصرہ میں اپنے بھائی کو گورنر بناؤ اور فوراً کوفہ پہنچو۔ یہ ساری تاریخ بتا رہا ہوں آپ کو۔ عبید اللہ ابن زیاد بصرہ میں اپنے بھائی کو اپنی جگہ قائم مقام کر کے حجازی لباس میں، عربی لباس میں، عربی گھوڑے پر رات کے وقت کوفہ میں آتا ہے تو کون سے راستے سے؟ جو راستہ مکے سے کوفہ آتا ہے۔ تو کوفہ کے لوگ تو کئی دن سے انتظار میں تھے کہ کب امام عالی مقام تشریف لائیں گے، چہرے چھپے ہوئے ہیں اور گھوڑوں کے ساتھ ایک اچھا خاصا قافلہ کوفہ شہر میں مکے کے راستے سے داخل ہوتا ہے، حجازی راستے سے۔ تو کوفہ کے لوگ خوشی سے مرحبا مرحبا، اے اللہ کے رسول کے بیٹے، آپ کا آنا مبارک۔ کوفہ والے سمجھ رہے ہیں کہ امام حسین آ گئے، لیکن آیا تھا عبید اللہ ابن زیاد چہرہ چھپا کر، نقاب ڈال کر۔
جب یہ لوگ کچھ آگے دور گئے تو ایک شخص نے آواز لگائی کہ یہ حسین ابن علی نہیں بلکہ کوفہ کے نئے گورنر عبید اللہ ابن زیاد ہے، ہٹو راستہ دو۔ لوگ مایوس ہو گئے۔ عبید اللہ ابن زیاد فوراً گورنر ہاؤس میں گیا۔ گورنر ہاؤس میں جانے کے بعد اس نے حضرت نعمان بن بشیر کو معزول کیا۔ معزول کرنے کے بعد کوفہ کے تمام بڑے بڑے لوگوں کو بلایا۔ اب بلانے کے بعد ان سے کہا تم نے امیر المومنین کی مخالفت کی کیوں؟ تم نے مسلم بن عقیل کی بیعت کی کیوں؟ تم نے حسین کو بلایا کیوں؟ تم لوگ باغی ہو۔ چنانچہ بڑے بڑے لوگوں کو جیل میں ڈال دیا، بڑے بڑے لوگوں کو جیل میں ڈال دیا۔ اس کے بعد ایسا بھی ہوا کہ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 40,000 لوگوں کو لے کر گورنر ہاؤس کا گھراؤ کر دیا۔ اگر اسی وقت امام مسلم حملہ کر دیتے تو عبید اللہ ابن زیاد صفحہ ہستی سے مٹ جاتا اور یہ قافلہ آگے بڑھ کے دمشق میں یزید کو بھی تخت خلافت سے اتار سکتا تھا۔ لیکن امام مسلم جو خاندان رسالت سے ہیں، رحم و کرم جن کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، جب عبید اللہ ابن زیاد نے دیکھا کہ 40,000 نوجوانوں نے گورنر ہاؤس کو گھیر رکھا ہے تو اس نے اب تمام وہ لوگ جن کو قید کر رکھا تھا محل کے اوپری حصے پہ لایا۔ کہا دیکھو تمام لوگ صحیح سلامت ہے، بات چیت ہو رہی ہے، اگر تم لوگوں نے محل پہ حملہ کیا تو ہم ان سب کو مار ڈالیں گے۔ تو اب جو یہ لشکر آیا تھا ان میں سے کسی کا باپ، کسی کا دادا، کسی کا ماما، کسی کا چاچا اندر قید تھا۔ امام مسلم نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو 500 لوگ، جہاں 40,000 لوگ کوفہ شہر کے گورنر ہاؤس پہ حملہ کرنے آئے تھے، پیچھے پلٹ کے دیکھا تو 500 لوگ۔ جب آپ نماز ادا فرمانے کے لیے گئے تو 500 لوگ تھے، لیکن جب سلام پھیرا تو مسجد میں ایک شخص بھی موجود نہیں۔ اب امام مسلم کو رہ رہ کے پچھتاوا آ رہا ہے کہ میں نے پہلے حالات سے متاثر ہو کے امام صاحب کو خط لکھا کیوں؟ اب میرا دوسرا خط امام صاحب کو پہنچائے کون؟ امام صاحب پریشان ہو گئے اور آپ حضرت ہانی کے یہاں تشریف لے گئے۔ وہ اہل بیت پاک سے محبت فرمانے والے تھے۔ اب عبید اللہ نے یہ پتا کرنا شروع کیا کہ امام مسلم ہیں کہاں۔ اسے امام مسلم کی تلاش تھی، بہت کوشش کی لیکن نہیں ملے۔ اس نے ایک چال چلی، اپنے ایک غلام کو 3,000 درہم دیے کہ جاؤ مسجد میں کسی نمازی سے امام مسلم کا پتہ پوچھنا۔ یہ غلام آیا، حبشہ کا رہنے والا غلام تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ مسجد میں ایک بزرگ بہت خشوع خضوع کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہیں، قریب آیا، سلام کیا، کہا آپ کے چہرے پہ تو بڑا نور ہے، ایسے لگتا ہے کہ آپ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں۔ تو اس بزرگ نے کہا کام کیا ہے وہ کہو۔ تو اس نے کہا امام مسلم کہاں ملیں گے؟ تو بزرگ نے کہا تو نے سارے نمازیوں کو چھوڑ کر مجھے ہی کیوں پوچھا؟ تو وہ کہتا ہے غلام اے بزرگ آپ کے چہرے پہ اتنا نور ہے کہ لگتا ہے کہ آپ ان کی بارگاہ میں ہر دن جا کر فیض لیتے ہیں، تو اسی لیے میں نے آپ سے پوچھا ہے۔ یہ 3,000 درہم میرے پاس ہے، اگر آپ میری ملاقات کرا دیں تو میں حضور کی بارگاہ میں پیش کروں۔ وہ بزرگ اس کی بات جھانسے میں آ گئے، کہا تو نے صحیح پہچانا، میں رسول اللہ کے غلاموں کا غلام اور ان کی اولاد کا چاہنے والا ہوں، میں جانتا ہوں امام مسلم کہاں ہے، چل تو میرے ساتھ۔ وہ اسے خانی کے گھر لے کر آ گئے۔ اب یہ غلام صبح شام آتا، یہاں کی رپورٹ لیتا، عبید اللہ ابن زیاد کو رپورٹ دیتا۔ عبید اللہ کو کنفرم ہو گیا کہ امام مسلم ہے کہاں، امام مسلم ہے کہاں۔ اب اس کے بعد عبید اللہ ابن زیاد نے حضرت ہانی کو بلایا جن کے گھر میں رکے ہوئے تھے، کہا آپ مجھ سے ملنے کے لیے نہیں آتے؟ ہانی نے کہا میری طبیعت خراب رہتی ہے، دل نہیں کرتا ہے، پیروں میں درد ہوتا۔ کہا مسلم کہاں ہے؟ تو ہانی نے کہا مجھے کیا معلوم مسلم کا، میں تو امیر المومنین یزید کا حمایتی ہوں، میں مسلم کو پناہ کیوں دوں گا؟ عبید اللہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ غلام کو بلایا، کہا اسے پہچانتے ہو؟ ہانی کے پیروں کے تلے کی زمین نکل گئی، یہ بدبخت تو روزانہ صبح شام میرے گھر میں آ کے امام مسلم کو ملتا تھا۔ پھر حضرت ہانی نے دیکھا کہ میرا راز پکڑا گیا، کہا وہ میرے ہی گھر پہ، میرے ہی گھر پہ۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے آپ میرے حوالے کریں۔ حضرت ہانی نے انکار کیا تو عبید اللہ ابن زیاد نے انہیں قید کر لیا۔
اب کسی طرح امام مسلم کو پتا چل گیا کہ حضرت ہانی قید کر لیے گئے ہیں، اور عبید اللہ کو پتا چل گیا کہ میں ہوں۔ امام مسلم وہاں سے نکلنے کے بعد اندھیری رات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا ایک مقدس فرد رات میں کوفہ شہر کی گلیوں میں تھوڑی سی پناہ کے لیے بھٹک رہا ہے کہ کہیں مجھے سر چھپانے کی جگہ مل جائے۔ اللہ اللہ، امام مسلم کے چلتے چلتے پیر دب گئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک کٹیا کے باہر دروازہ کھلا ہوا ہے، ایک بڑھیا چراغ جلا کے بیٹھی ہوئی ہے۔ امام مسلم گئے، تھکے ہارے بیٹھے۔ اماں نے پوچھا بیٹا کیا بات ہے، بہت دیر سے بیٹھے ہو، بہت دیر سے بیٹھے ہو، اپنے گھر کیوں نہیں جاتے؟ امام مسلم نے کہا اماں میرا کوئی گھر نہیں ہے میں جہاں جا سکوں، میرا کوئی وطن نہیں ہے، میرا کوئی آشیانہ نہیں ہے، میرے پاس سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے۔ بڑھیا نے کہا آپ کون ہیں؟ حضرت مسلم نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا فرد ہوں، حضرت علی کا بھتیجا ہوں، امام حسین کا بھائی ہوں۔ مجھے کوفہ والوں نے بلایا، میری بیعت کی، اور یزید کے ڈر سے سب نے بیعت توڑ دی ہے۔ اب میں تنہا ہوں، بے یار و مددگار ہوں، میرا کوئی آسرا نہیں ہے، مجھے اپنی فکر نہیں ہے۔ میرے 2 بچے قاضی شوری کے گھر میں ہیں، مجھے ان کی فکر ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اماں میرے بچوں کی مجھے فکر ہے۔ بڑھیا نے کہا آپ اندر تشریف لائے۔ بڑھیا نے ادب سے دسترخوان بچھایا، کھانا کھلایا، حضرت کے سونے کا انتظام کیا۔ بار بار کمرے میں جاتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس خاندان کے فرد کو دیکھنے کے لیے۔ رات میں اس کا شرابی بیٹا گھر میں آتا ہے، دیکھتا ہے اماں بار بار کسی گھر میں جاتی ہے، پوچھتا ہے اماں کیا بات ہے؟ اماں کہتی ہے بیٹا آج ہمارے بھاگ جاگ گئے ہیں، آج ہماری قسمت کھل گئی ہے، آج رسول اللہ کے خاندان کا ایک فرد ہماری جھوپڑی میں آرام کر رہا ہے۔ ارے ہماری اس سے بڑھ کر خوش نصیبی کیا ہوگی؟ کل میدان قیامت میں میں فاطمہ زہرا سے اپنا حق مانگ سکوں گی کہ میں نے تمہارے بیٹے کو اپنے گھر میں آرام کرنے کی جگہ دی تھی، اس کے بدلے مجھے جنت میں جگہ عطا کیجیے۔ فاطمہ زہرا انکار نہ کر سکے گی۔ بیٹے نے جب دیکھا کہ مسلم میرے گھر میں ہے، بیٹا فوراً نکلتا ہے، اپنے دوستوں کو بتاتا ہے، وہ عبید اللہ کو خبر دیتے ہیں۔ عبید اللہ نے چند یزیدی کتوں کا ایک قافلہ حضرت امام مسلم پہ حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ وہ لوگ شور مچاتے ہوئے اندر آئے، امام مسلم نے اپنی تلوار کا قبضہ پکڑا، باہر تشریف لائے، اور وہ جوہر آپ نے دکھائے بہادری کے، حالانکہ خمار کا عالم ہے، آدھی نیند کا عالم ہے، پھر بھی کئی لوگوں کو آپ نے واصل جہنم کیا۔ جب ان لوگوں نے دیکھا حیدر کرار کا بھتیجا اس طرح ماننے والا نہیں ہے تو کہنے لگے امان امان، ہم آپ کے لیے امان لے کر آئے ہیں، آپ صرف عبید اللہ سے ملاقات کیجئے، آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ آپ نیند سے نڈھال تھے، زخموں سے چور چور تھے، آپ پر بھی کئی بار ہو چکا تھا۔ اب آپ نے سوچا لڑ کر کیا فائدہ ہے، سامنے کے 2 دانت گر چکے تھے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے مجھے لے چلو۔ جیسے ہی ان لوگوں نے آپ کو پکڑا، آپ کی تلوار کھینچ لی۔ امام مسلم نے کہا پہلی غداری تو یہ کی کہ تم نے مجھے امان دینے کی بات کی، اس کے باوجود بھی میری تلوار تم لوگوں نے کھینچ لی، یہ اصول کے خلاف بات ہے۔ پھر آپ کو لے کر آیا گیا عبید اللہ کے پاس، عبید اللہ ابن زیاد کے پاس لایا گیا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کیا کہا اور امام مسلم نے کیا کہا یہ تاریخ طبری میں موجود ہے، اور البدایہ والنہایہ کے اندر۔ کل ذرا روانی میں بدایا بول دیا تھا، کل ذرا موڈ میرا ٹھیک نہیں تھا۔ البدایہ والنہایہ میں علامہ ابن کثیر نے بھی، جو غیر مقلدین کے بہت بڑے عالم ہیں، میں نے چونکہ پہلے اس بات کی گارنٹی لے لی ہے کہ میں جتنی باتیں کہوں گا وہ ثابت شدہ ہوگی، غیر ثابت شدہ بات نہیں کہوں گا۔ کربلا کے جنگ کے مقصد کو سمجھے عبید اللہ ابن زیاد نے امام مسلم سے کہا آپ کوفہ میں آ کر آپ نے فتنہ پھیلایا کیوں؟ جب تمام لوگ یزید امیر المومنین کی بیعت کر چکے تھے، امن و امان سے تھے، سکون سے تھے، پھر آپ نے آ کر لوگوں کو بغاوت پہ اکسایا کیوں؟ یزید کے خلاف لوگوں کو باغی کیا کیوں؟ امام مسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ کہا سنو عبید اللہ ابن زیاد، مدینہ ہمارے لیے کافی تھا، ہمیں مدینے میں ستایا گیا، ہم مکے آئے، مکے میں ہم رہ رہے تھے، میں یہاں نہیں آیا، مجھے بلایا گیا، میرے پاس خطوط ہے، میرے پاس ان خطوں پر مہرے ہیں، مجھے خط لکھ کر بلایا گیا، اور ہم اس لیے آئے کہ ہمیں کہا گیا
کہ یزید اللہ کے دین کی صورت بدلنا چاہتا ہے، وہ انسانوں کو غلام بنانا چاہتا ہے، جس کو رسول عربی نے ہمیشہ کے لیے ختم فرما دیا۔ جب حجۃ الوداع کے موقع پر سیدہ کے لال آمنہ کے لال نے آخری خطبہ دیا تو عرب کے تمام وہ لوگ جو پہلے کبھی کافر تھے، پہلے بتوں کے پجاری تھے، کبھی رسول اللہ کا چچا کا کلیجہ چبانے والے تھے، کبھی نبی کی بیٹی کا حمل گرانے والے تھے، کبھی نبی کے راستے میں کانٹے بچھانے والے تھے، آج صحابی بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ عرب کے جاہل لوگ جو حسب و نسب پہ فخر کیا کرتے تھے، جن میں معمولی بات پر جھگڑا ہو جائے تو جنگ برسوں تک چلا کرتی تھی، باپ کا بدلہ بیٹا لیتا، بیٹے کا بدلہ پوتا لیا کرتا، ایسی جاہل قوم کو جب اللہ کے نبی نے تسبیح کے دانے کی طرح ایک دھاگے میں پرو دیا، یعنی ایک امت بنا دیا۔ اقبال کہتا ہے اگر آ گیا ہے عین لڑائی میں وقت نماز، قبلہ روحوں کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام صحابہ سے کیا کہا؟ اے لوگو، تمہارا باپ آدم ایک ہے، تمہارا رب ایک ہے، تم میں کوئی گورا کسی کالے سے فضیلت نہیں رکھتا ہے، تم میں کوئی آقا کسی غلام پہ کوئی فضیلت نہیں رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا فضل للعربی ولا عجمی، کسی عربی کو کسی عجمی پر فضیلت نہیں ہے، کسی گورے کو کسی کالے پر فضیلت نہیں ہے، کسی آقا کو کسی غلام پر فضیلت نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جس کے پاس تقویٰ ہے، جس کے پاس دین کا عمل ہے۔ صرف گورے ہونے سے، آقا ہونے سے، بڑا نسب ہونے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اگر تمہارے اعمال اچھے ہیں، تم اللہ کے نزدیک مقرب ہو، اللہ کے قریب ہو۔ اللہ کے نبی نے جو فرق مٹایا تھا، یزید اس فرق کو بڑھاوا دینا چاہتا ہے۔ یزید اس فرق کو بڑھاوا دینا چاہتا ہے، اور ہمیں بتایا گیا کہ یزید نے اپنی پھوپھو سے نکاح کیا ہے۔ ہمیں بتایا گیا کہ یزید شراب پیتا ہے، نمازوں کو چھوڑتا ہے، دربار میں شعرا آتے ہیں اور زمانہ جاہلیت کے اشعار پڑھے جاتے ہیں جن کے کلام میں شرک و کفر بھی ہوتا ہے، جن کے الفاظ کے اندر۔ لہٰذا یہ ساری باتیں تھیں جس نے ہمیں مجبور کیا کہ ہم ان کا ساتھ دیں اور ایسے ناخلف کو تخت خلافت سے اتار دے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا وہ جھوٹے، بڑی بڑی بات نہ کر۔ اس وقت کیا ہوا تھا جب تم مدینے کی گلیوں میں شراب پیا کرتا تھا؟ امام مسلم نے کہا میں شراب پیتا تھا؟ تیری ماں تجھ پر روئے، تو اتنا ظالم ہو گیا کہ میں نے شراب کو دیکھا نہیں اور مجھے کہتا میں شراب پیتا تھا۔ اللہ بہتر جانتا ہے شراب کون پیتا تھا۔ پھر اس نے کہا کہ اے مسلم، آج میں تجھے ایسے ماروں گا کہ دنیا میں کسی نے کسی کو اس طرح نہ مارا ہوگا۔ امام مسلم کہتے بے شک تو یزید کا چیلا ایسی ہی بدعت اسلام میں لائے گا جو پہلے کسی سے ثابت نہ ہو، ضرور تو یہ بدعت میرے ساتھ کرے گا۔ پھر آپ کو جب پیاس زیادہ لگی تو آپ نے کہا پانی، تو ایک غلام نے آگے بڑھ کر پانی دیا۔ امام مسلم نے پانی کو ہونٹوں سے لگایا تو دانت چونکہ پہلے ہی شہید ہو گئے تھے، وہ منہ کا خون کٹورے میں آ گیا۔ آپ نے دیکھا خون کٹورے میں آ گیا، آپ نے پانی رکھ دیا، فرمایا اب پانی میرے مقدر میں نہیں ہے، اب مجھے سیدھے حوض کوثر پینے جانا ہے۔ یہ کہتے ہوئے آپ نے عبید اللہ ابن زیاد کی ہر بات کا جواب دیا، اور اس خبیث اعظم نے بڑی بے دردی کے ساتھ آپ کو شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس طرح امام حسین کے قاصد، آپ کے چچیرے بھائی جو راہ حق میں قربان ہو گئے، وہ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر عبید اللہ ابن زیاد کو پتا چلا کہ ان کے 2 بچے بھی ہیں۔ اچھا 2 بچے یزید کے لیے کیا خطرہ ہو سکتے؟ 10-11 سال کے بچے، یہ بھی خطرہ ہو سکتے، لیکن جو باطل کا کلیجہ ہوتا ہے وہ بہت ڈرپوک ہوتا ہے۔ وہ چھوٹی سی چھوٹی چنگاری کو بھی اپنے لیے خطرناک سمجھتا ہے۔ وہ جانتا ہے اگرچہ یہ بچے چھوٹے ہیں لیکن انقلاب بڑا پیدا کر سکتے ہیں۔ اس خبیث نے یہ کیا کہ امام مسلم کے صاحبزادوں کو ڈھونڈنے کے لیے بھیجا۔ بچے مل گئے، انہیں لایا گیا، جیل میں بند کیا گیا، چھوٹے بچوں کو۔ تو جیل کا جو داروغہ تھا اس کا نام مشکور تھا، وہ اہل بیت سے محبت کرتا تھا۔ اسے برداشت نہ ہوا کہ اتنے چھوٹے چھوٹے بچے کہ جنہوں نے ابھی دنیا کی بہاریں بھی نہیں دیکھی، جن کے ابھی دودھ کے دانت بھی نہ ٹوٹے ہوں، اتنے خوبصورت اتنے پیارے بچے، انہیں جیل میں کیسے رکھا جائے؟ مشکور نے جیل کا دروازہ کھول دیا، بچوں کو ایک انگوٹھی دی، کہا بچوں سنو، میں تمہیں اپنی ذمہ داری پہ چھوڑ رہا ہوں،
کوفہ شہر سے باہر لایا, کہا دیکھو یہ رستہ جو ہے قادسیہ جاتا ہے, وہاں چلے جاؤ, وہاں میرا بھائی ہے, اسے یہ انگوٹھی دینا, وہ پہچان لے گا, وہ تمہیں مدینہ پہنچا دے گا. یہ واپس آ گیا. بچے رات بھر بھٹکتے رہے, رات بھر بھٹکتے رہے, رات بھر بھٹکتے رہے, انہیں کوئی راستہ نہ ملا. جب صبح عبید اللہ ابن زیاد نے کہا بچوں کو لاؤ, تو داروغہ نے کہا میں نے بچوں کو چھوڑ دیا. تو عبید اللہ ابن زیاد نے کہا تجھے میرا ڈر نہیں لگا؟ مشکور نے کہا جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر وہ بندوں سے نہیں ڈرا کرتا, اور خاص طور سے تجھ جیسے ظالم سے تو بالکل نہیں ڈرا کرتا. کہا تو نے تیرے جان کی پرواہ نہ کی؟ کہا اگر اللہ تعالیٰ مجھے 100 جانیں عطا کرتا تب بھی میں اہل بیت پاک پر اسے قربان کر دیتا. مشکور نے بڑی ہمت اور جرأت کے ساتھ میں اس ظالم و جابر بادشاہ کے سامنے حق گوئی سے کام لیا. اس خبیث نے مشکور کو تہ تیغ کر دیا اور اتنا ظلم کیا حضرت مشکور کے اوپر, انہیں بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا. اس طرح اہل بیت پاک کے نام پر یہ بھی ایک شخص جان نثار کر گیا, اپنی جان قربان کر گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. بچے رات بھر بھٹکتے رہے, رات بھر بھٹکتے رہے. صبح جب انہوں نے دیکھا کہ سورج کی کرن پھوٹی اور سورج کی کرنیں عالم کو جگمگا رہی ہیں, تو ان کو لگا کہ یہ کوئی نیا شہر ہے. پھر غور سے دیکھنے پر معلوم پڑا ارے یہ تو کوفہ ہی. اب جائیں تو کہاں جائیں؟ چھوٹے چھوٹے بچے, ننھی جان, بے وطن, وطن بھی نہیں ہے, مسافر ہے, کوئی نہیں ہے ان کا, کوئی دستے شفقت پھیرنے والا نہیں ہے, کوئی پیار کرنے والا نہیں, کوئی سینے سے لگانے والا نہیں, کوئی ان کے دکھڑا سننے والا نہیں. یہ چھوٹے چھوٹے بچے جب کوفہ شہر کی در و دیوار کو دیکھتے ہیں تو ڈر کے مارے ایک ندی کے کنارے ایک جھاڑ کی کوہ میں بیٹھ جاتے. ایک بڑا سا درخت ہوتا ہے, اس میں ایک کوہ ہوتی ہے, کھڈا ہوتا, وہاں جا کر دونوں ننھے بچے ایسے بیٹھتے. کتنی معصوم صورتیں ہیں ان کی. بیٹھ گئے. ایک باندی دوپہر کے وقت پانی بھرنے کے لیے آتی ہے. جب اس نے پانی بھرنے کے لیے مشکیزہ اندر ڈبایا تو دیکھا بڑی حسین و جمیل 2 شکلیں, جیسے اس دنیا کے لوگ ہی نہ ہو, یہ کسی اور ہی دنیا کی مخلوق ہو. اتنی پیاری شکلیں پانی. لونڈی شکل کو دیکھتے 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 جب وہاں پہنچی تو بچے ڈر گئے. تو بچوں نے کہا نہیں ہم نے کوئی غلطی نہیں کی, ہمارا کوئی قصور نہیں, ہم تو جانتے بھی نہیں یزید کون ہے, ہمیں تو پتہ بھی نہیں عبید اللہ کون ہے, ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ ہمارے باپ کا انجام کیا ہوا. لونڈی سمجھ گئی کہ یہ معاملہ کیا ہے. لونڈی نے ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا, کہا بیٹا گھبراؤ نہیں, میں تمہاری اپنی ہوں, میں تمہارے خاندان کی ایک معمولی سی غلام ہوں. میں جن کے یہاں کام کرتی ہوں وہ بڑی محبتی عورت ہے, بڑی پیار والی عورت ہے. تم ایک کام کرو, میرے ساتھ چلو. یہ ان بچوں کو لے کر آتی ہے. لانے کے بعد اپنی جو اس کی سٹھائیں تھی اس سے کہنے لگی کہ دیکھو یہ حضرت مسلم کے چھوٹے چھوٹے بچے 2-3 دن کے بھوکے ہیں, بھٹک رہے ہیں, پیاسے ہیں. تو جب اس کی سٹھائیں نے دیکھا اسے اولاد نہیں تھی, وہ بہت خوش ہو گئی. اس نے لونڈی کو آزاد کر دیا. آزاد کرنے کے بعد ان بچوں کو ایک کمرے میں لے گئی. اپنے ہاتھ سے فاطمہ کے ان لاڈلوں کو نہلایا, ان کے بال سنوارے, ان کے بالوں میں تیل لگایا, ان کی کنگھی کی, انہیں کپڑا پہنایا, پیٹ بھر انہیں کھانا کھلایا, اور رسول اللہ کے ان شہزادوں کو آرام سے لٹا دیا کہ بیٹا بے فکر ہو کے سو جاؤ, یہاں تمہیں کوئی غم نہیں ہے, کوئی فکر نہیں ہے. اب یہ اپنے روم میں آ گئی. اس کا شرابی شوہر عبید اللہ ابن زیاد کو جب پتا چلا کہ بچے جیل سے بھاگ گئے تو اس نے انعام مقرر کیا, اچھا خاصا انعام, کہ جو بچوں کو پکڑ کے لائے گا اسے اتنا بھاری انعام دیا جائے گا. انعام کے لالچی کتے شہر میں گلی گلی کوچا کوچا پھر رہے کہ کہاں ہمیں مسلم کے بچے مل جائے. وہ بچے یہاں آرام کر رہے تھے. اس عورت کا شرابی شوہر جس کا نام حارث تھا رات میں آیا اور آنے کے بعد سو گیا. اب یہ عورت سو نہیں رہی ہے, نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور ہے, چونکہ اسے خود اولاد کا سکھ نہیں تھا, یہ بے اولاد تھی. من ہی من میں دعا کر رہی, یا اللہ میں نے تیرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے 2 پیارے شہزادوں کو اپنے گھر میں ٹھہرایا ہے, ان کے صدقے میری گود ہری کر دے, مجھے اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما. چنانچہ دعائیں کیے جا رہی ہے, خوش ہے. پھر اسے لگتا ہے کہ چلو بچوں کو دیکھاؤ, ایک بار پھر دیکھاؤں. پھر اٹھتی ہے, پھر رات میں آتی ہے, پھر بچوں کے پیارے پیارے چہرے دیکھتی ہے, پھر واپس پلٹ آتی ہے. لیکن خدا نے جو مقدر کر دیا ہے, تقدیر کا جو لکھا ہے اسے کوئی بدل نہیں سکتا ہے. بچوں نے ایک خواب دیکھا, عجیب خواب دیکھا, اور خواب اتنا بھینکر تھا کہ دونوں بچے چیخ مار کے اٹھ گئے. تو اچانک اس حارث شرابی نے, اس کی آنکھ کھل گئی. اس نے کہا میرے گھر میں بچوں کی اور آواز کیسی؟ تو بے اولاد ہے, میں تو بے اولاد ہوں, بچوں کی آواز کہاں سے آ رہی؟
عورت کہتی ہے آپ کا وہم ہوگا سو جائیے. کہتا نہیں میرا وہم نہیں ہے, تو مجھ سے کچھ چھپا رہی ہے, اور آج میں دیکھتا ہوں کہ تو روز سے زیادہ آج خوش ہے, بہت خوشی میں پھولے نہیں سما رہی, سچ بتا. اس نے تلوار نکالی, اپنے دوسرے کمرے کی طرف بڑھنے لگا. عورت اس کے پیروں میں گر گئی. اللہ کے لیے سمجھ جا, اللہ کے لیے مان جا, کچھ نہیں ہے. یہ خبیث کمرے میں آتا ہے, دیکھتا ہے کہ دو چھوٹے چھوٹے ننھے شہزادے بغل میں ایک دوسرے کو چپک کے بیٹھے ہوئے. اس نے پوچھا تم لوگ کون؟ تو بچے تو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ہمارا ہی گھر ہے. بچوں نے بے جھجک کہا ہم مسلم کے بیٹے ابراہیم اور محمد ہیں. اس نے کہا اچھا, تمہارے لیے میں سارے شہر کی خاک چھان رہا ہوں, اور تم میرے ہی گھر میں بستر عائش جمائے ہوئے ہو, میرے ہی گھر میں مزے لٹا رہے ہو. یہ کہتے اس خبیث بدبخت نے دونوں بچوں کے ننھے بالوں کو, زلفوں کو پکڑ کے گھسیٹا. عورت آگے آ گئی, عورت کو دھکا دیا. عورت نے اس کے ہاتھ سے تلوار چھیننا چاہا, عورت کو لات مارا. عورت اسے دہائی دے رہی کہ خبیث, تجھے جو یزید دے گا, عبید اللہ ابن زیاد دے گا, وہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گا. موت آنا برحق ہے, مرنا برحق ہے, اللہ کے حضور حاضر ہونا طے ہے, وہاں سے کوئی واپس نہیں آنے کا ہے. ذرا اس زندگی کے اوپر نظر رکھ کہ رسول اللہ خوش ہو جائیں گے تو ہمیشہ ہمیش کی جنت مل جائے گی, فاطمہ خوش ہو جائے گی, علی خوش ہو جائیں گے, مسلم حسین خوش ہو جائیں گے, تو ہمیشہ ہمیش کے لیے ہمیں عیش و عشرت کا گھر مل جائے گا. لیکن اس خبیث پہ دنیا کی محبت اتنی غالب آ گئی تھی کہ اس نے کوئی بات نہ سنی. بچوں کو آپس میں باندھ دیا, ان کی ننھی زلفوں کو گھسیٹتا ہوا, پھر انہیں نہر فرات کے قریب لے کر آیا. نہر فرات کے قریب انہیں دریائے نیل کے قریب انہیں لے کر آتا ہے, اور دریا کے قریب لانے کے بعد کہتا ہے اب بتاؤ تم میں سے پہلے میں کسے ماروں؟ تو چھوٹا کہتا ہے پہلے مجھے مارو, اس لیے کہ میں اپنے بڑے بھائی کو اپنے سامنے مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا ہوں. بڑا کہتا ہے نہیں پہلے مجھے مارو, اس لیے کہ میں چھوٹے کو اپنے سامنے مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا ہوں. ذرا تو غور کیجئے یزیدیوں پر دنیا کیسی غالب آ گئی تھی. یزید کی حمایت کرنے والوں, یزید کو امیر المومنین کہنے والوں, تمہارے کلیجے کانپتے نہیں ہے, تمہاری قلم ٹوٹتی نہیں ہے, تمہاری زبانوں میں کینسر نہیں ہوتا ہے, تمہارے ہاتھوں پر فالج نہیں مارتی ہے جب تم یزید کو امیر المومنین کہتے ہو. ارے بدبختو انگریز کی حرامی اولادوں, مجھے بتاؤ جس یزید اور اس کے چاہنے والوں نے اہل بیت اطہار کے چھوٹے چھوٹے بچوں پر اتنا ظلم کیا ہو, تم کون سی تاریخ پڑھتے ہو؟ تمہارے کلیجے میں, تمہارے سینے میں کون سا کلیجہ ہے جو تمہیں غم حسین محسوس نہیں ہوتا؟ اہل بیت نبوت کا غم تمہیں محسوس نہیں ہوتا؟ امام عالی مقام اور ان کے خاندان پہ کیے ہوئے ظلم تمہیں محسوس نہیں ہوتے؟ مجھے بتاؤ دنیا کی تاریخ میں کیا کوئی اتنا ظالم گزرا ہے جس نے چھوٹے چھوٹے بے گناہ بچوں کو مارا ہو؟ ہاں, یزیدی ایسی ظالم قوم ہے جس نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو تک بھی نہ بخشا ہے. اس خبیث نے آگے بڑھا, تلوار نکالی, دونوں بچے ایک ساتھ لپٹ گئے, اپنے ابا کو یاد کرنے لگے, اپنے باپ کو یاد کرنے لگے. اس خبیث نے ایک ایسا وار کیا کہ دونوں کی جو سر ہے ان کے وجود پاک سے نکل کر ایک طرف آتے ہیں. اب یہ خوشی میں مست ہے, دونوں کا سر اٹھاتا ہے, ایک بورے میں ڈالتا ہے. ڈالنے کے بعد صبح کا انتظار کرتا ہے. جب صبح عبید اللہ کا دربار لگا, یہ انعام کی لالچ میں دربار میں آتا ہے. کہا عبید اللہ ابن زیاد تم نے کیا اعلان کیا تھا کہ جو مسلم کے بچوں کو ڈھونڈے اسے انعام ملے گا؟ عبید اللہ نے کہا کیا تھا. کہا میں نے حسین کے مسلم کے بچوں کو تلاشا ہے, میرا انعام نکالو. عبید اللہ نے کہا بچے کہاں ہیں؟ اس نے گونی میں سے سر نکالی. عبید اللہ نے جیسے ہی بچوں کے چہرے دیکھے کہا تیری ماں تیرے غم میں ماتم کرے. او خبیث کی اولاد, میں نے یزید کو لکھ کر بھیجا ہے کہ مسلم کے بچے زندہ ہیں اور میں زندہ آپ کے پاس بھیجوں گا. خبیث, میں نے صرف پکڑنے کے لیے کہا تھا, مارنے کے لیے نہیں. تجھے انعام چاہیے, اس کتے کے پلے کو پکڑو اور ایسی سزا دو کہ اس کے فرشتے تک کانپ جائے. عبید اللہ ابن زیاد نے جب یہ کہا تب اسے محسوس ہوا کہ میں نے کیا کیا. نہ خدا ہی ملا, نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. دیکھو دین تو برباد ہو ہی گیا ہے, دنیا بھی برباد ہو گئی. اللہ اللہ, عبید اللہ ابن زیاد نے اس کا کام تمام کر دیا. عزیزان گرامی وقار, حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ کی جو شہادت ہوئی ہے وہ 3 ذی الحجہ, بقرعید کا مہینہ, اس کی 3 تاریخ کو امام مسلم کی شہادت ہوئی. آپ کا خط امام حسین کو پہنچ چکا ہے. اب امام حسین مکے سے نکل رہے ہیں. اب انشاءاللہ کل یہاں سے آگے امام علی مقام کا کربل آنا اور میدان کربلا کے صحیح واقعات
جو تاریخ کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں انشاءاللہ وہ بتائے جائیں گے. اور پرسوں ماں بعد کربلا جنہوں نے امام علی مقام کے ساتھ ظلم کیا ہے وہ اللہ کے کیسے سخت عذاب میں مبتلا ہوئے بتائے جائیں گے. میرے بزرگوں اور دوستوں، دنیا بھر میں یہ مجالس محرم منائی جاتی، دنیا بھر میں. ہمارے منانے کا انداز دوسرا ہے. ہم لوگ کیوں مجالس محرم منا رہے ہیں؟ ایک تو ہمیں یہ احساس ہو کہ دین آسانی کے ساتھ ہم تک نہیں آئے، بالکل آسانی کے ساتھ. ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں کہیں ٹی وی چینل چالو کر دیا گیا، پوری دنیا میں مسجدوں میں یہاں وہاں بیٹھ کر لوگ مکی مدنی چینل کو دیکھ کر دین سیکھ رہے ہوں. ایسا بالکل نہیں. دین اتنی تکلیفوں سے، اتنی مشقت سے، اتنی تکالیف کے ساتھ آیا ہے، اور حضرات صحابہ نے اتنی تکلیف برداشت کی ہے. بلال حبشی کو دیکھو، مکہ کی گرم گرم ریت پر کھینچے جا رہے ہیں. کتنی صحابہ کو تکالیف ہوئی، صحابہ لیکن پہنچے. اولیاء اللہ نے کیسے کیسے اسفار کیے. اگر یہ اولیاء اللہ، یہ صحابہ ہندوستان نہ آتے تو ہم بھی کہیں پہ گھنٹہ بجا رہے ہوتے. لیکن یہ اللہ والوں کا کرم ہے کہ ان کے قدوم ہمارے ملک میں آئے اور ان کے ذریعے ہم تک اسلام کی دولت پہنچی. سرکار غریب نواز تشریف لائے اور ہندوستان کو بقعۂ نور بنا دیا. میرے بزرگوں اور دوستوں، دین بڑی مشقت سے، بڑی تکالیف سے آیا. امام علی مقام کی عظیم الشان قربانی یہ بے وجہ کی قربانی نہیں ہے. اللہ کی قسم یہ ایسی عظیم الشان قربانی ہے جس نے قیامت تک کے لیے ایک سبق دیا ہے کہ حالات کیسے بھی باطل سے سمجھوتا مت کرو. کیسے بھی جب بھی کبھی ضمیر کا سودا ہو دوستو، قائم رہو حسین کے انکار کی طرح. قائم رہو حسین کے انکار کی طرح. لا ہے تو لا ہے، نہ ہے تو نہ ہے. باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے. شرکت میاں نہ حق کو باطل نہ کر قبول. ایک میان میں جیسے دو تلوار نہیں رہ سکتی، ایک دل میں دو محبتیں نہیں رہ سکتی. اللہ اور اس کے غیر کی محبت، اللہ کی محبت رہے گی. اگر تمہارا اسلام دین ہے، دین اسلام کو فالو کرو، دوسرے ادیان کی طرف مت نظر کرو. اگر تم سنی ہو تو اہل سنت پہ سخت ہو جاؤ. بد مذہبوں سے کیا لینا دینا، ان سے کیا رشتہ داری کرنا، ان کے ساتھ کیا کھانا پینا، ان کے ساتھ کیا مزے اڑانا. رے جو رسول اللہ کا دشمن ہے، جو رسول اللہ پہ بھونکتا ہو، حضرات صحابہ پہ بھونکتا ہو، امام علی مقام اہل بیت پاک پر بھونکتا ہو، جو ان کا نہیں ہے وہ ہمارا کیسے ہو سکتا ہے. اللہ نے ہمیں اگر سانسیں دی ہیں، ہم زندہ ہیں، جی رہے ہیں، تو اپنی سانسوں کو اللہ رسول کے نام کیجئے، کربلا والوں کے نام کیجئے، حسینی بن کر زندگی گزاریے، باطل کے ساتھ سمجھوتا مت کیجئے. کل تشریف لائیں گے انشاءاللہ. جی جیسے آج آپ تشریف لائے، کل تشریف لائے انشاءاللہ الرحمن. کل شہادت امام علی مقام پیش کی جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کو دین حق کا اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام.